بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے شروع ہوتا ہے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ. کیوں شروع میں داؤد علیہ السلام کا ذکر بڑا بریفلی کیا گیا ہے آیت 15 سے. داؤد علیہ السلام کے 6 اور بھائی بھی تھے. ہی واز دا ینگسٹ. پروفیشنلی شیپرڈ تھے, چرواہے تھے. ان کی اگر ڈسکرپشن دی جائے تو بہت زیادہ لمبے نہیں تھے مگر ویل بلٹ تھے, مضبوط تھے. تیر اندازی یعنی آرچری کے ایکسپرٹ تھے, اور یہ ان کے کام کا حصہ تھا. جب جالوت کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس وقت وہ صرف طالوت کی ساؤل کی آرمی میں وہ ایک جو اس وقت کا بادشاہ تھا سولجر تھے. بٹ ہی مینج ٹو کل جالوت, گولیت کو مارا ہے, اور اس کی وجہ سے طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی. اس کی موت کے بعد داؤد علیہ السلام بادشاہ بنتے ہیں. اس طرح سے بادشاہت یاد آتی. He had 19 sons, 19 بیٹے تھے جی. اور ان میں بھی سلیمان علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت کے لیے اور بادشاہت کے لیے چنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت دی گئی جو کائنات میں کسی کو نہیں دی گئی تھی. So when you read about this very unique prophet of Allah, keep this in mind that he had the kind of power no other human on earth has ever had or will ever have. کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اور انہیں بڑی یونیک کنگڈم دیا گیا تھا. یہاں پر یہ کہانی کیوں آ رہی ہے جی؟ اس لیے کہ پیچھے فرعون کا ذکر ہے. اب اس کا کبر اور تکبر اور ایروگنس دیکھیے, اینڈ دین کنسیڈر سلیمان علیہ السلام with everything he had and then the aids he had. کچھ کے لیے سیکھا کیا ہم نے اگر ہم فرعون اور سلیمان علیہ السلام کے قصے کو کمپیئر کرتے ہیں؟ کچھ کے لیے نعمت, اللہ جو دیتا ہے وہ نعمت بن جاتا ہے, اور کچھ کے لیے اللہ جو بہت کچھ دیتا ہے وہ فتنہ بن جاتا ہے. تو جو بھی بلیسنگز اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں, مال ہو, ذہانت ہو, کیپبلٹی ہو, وقت ہو, صحت ہو, رزق میں جو ساری چیزیں شامل ہیں, وہ سب ان سے سیکھنے کی بات ہے کہ وہ کس طرف لے جائیں گے. اب یہاں پر بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم دیا گیا. اتنی اور نعمتیں دی گئیں, مگر سب سے پہلے ذکر کس کا کیا جا رہا ہے؟ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے علم کا. So what is that teaching me and you? Perhaps the biggest gift Allah can give somebody is this ilm. اس کی قدر کیجئے. میرین بات کر رہی تھی ٹینجیبل اور انٹینجیبل کی, مادی چیزیں اور غیر مادی چیزیں جو ہیں. غیر مادی میں جو نعمتیں ہیں ان میں شاید سب سے بڑی جو رحمت ہے ہمارے لیے وہ یہ علم ہے, کیونکہ یہ ہماری دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور آخرت میں بھی. وقال الحمد للہ الذی, اب قال تثنیہ ہے, ڈیول, which means as a team, باپ اور بیٹا مل کر رب کا شکر ادا کرتے تھے. اللہ کی تعریف, الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین, اللہ کا بڑا شکر, اس کا فضل ہے, اس نے اپنے کتنے بندوں پہ ہمیں فضیلت عطا کی. بیوٹیفل ورڈز آف شکر. آپ کو گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ یہاں پر نظر آ رہا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا, من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. For whomsoever Allah wants good, Allah gives that person an understanding of this deen. So think of the gift you have. اور بہت سارے گفٹس پہ انسان کہتا ہے اللہ کا شکر, یہ جو تحفہ ہے سبحان اللہ. اور یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے اپنے کتنے بندوں کے اوپر ہمیں فوقیت دی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ, اور وارث ہوا سلیمان داؤد علیہ السلام کا. وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ, اور جب وہ کنگ بن گئے تو انہوں نے کہا اے لوگوں,
उल्लिमना मंतिक़ अत-तैर, मुझे परिंदों की बोली सिखाई गई है. सुभान अल्लाह, व्हाट अ यूनिक गिफ्ट. व ऊतीना मिन कुल्ली शैइन, मुझे हर तरह की नेमत रब ताला ने दी है. इन्ना हादा लहुवल फज़लुल मुबीन, बेशक ये फजल है जो बड़ा क्लियर है, नजर आ रहा है. कुछ फजल ऐसे होते हैं जो हिडन भी होते हैं, ये तो साफ फजल है. और फजल आपको बार बार मिल रहा है इनके किस्से में. फ़ फजल वो चीज होती है जो हम डिजर्व करते हैं, उससे ज्यादा दी जाती है. तो अगर सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, तो हम पे तो हर चीज ही अल्लाह का फजल है. दुआ सिखाई गई ना जब आप मस्जिद से निकलते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिक, या अल्लाहुम्मा इफ्तह लना मिन अब्वाबी फदलिक. जब आप दाखिल हो रहे होते हैं मस्जिद में तो दुआ है अल्लाहुम्मा इफ्तह लना अबवाबा मिन रहमतिक, अल्लाह ताला रहमत के दरवाजे हमारे लिए खोल दें. व्हेन यू कमिंग आउट ऑफ द मॉस्क तो दुआ है अल्लाह फजल के दरवाजे हमारे लिए खोल दें. तो फजल में हर चीज शामिल है जो रब ही की दी हुई है. सारे जानवरों की जबान जानते थे. आगे आपने देखा है कि नमल की भी बात उन्हें समझ आ रही है, लेकिन खास तौर पे बर्ड्स की. इन्ना हादा लहुल फदलुल मुबीन, सुभान अल्लाह. अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग और लोगों से सुभान अल्लाह ज्यादा है, लैंग्वेज में, कम्युनिकेशन में, कोई चीज आप दूसरों से बेहतर समझते हैं, नाउजुबिल्लाह कभी भी अल्लाह ताला हमें किब्र की तरफ ना लाए. क्योंकि ये भी हाईलाइट करने वाली चीजों में से ना जो जंप अप करना चाहिए इस सूरत की. इतना पढ़ेंगे याद हो जाए, इन्ना हाज़ा लहुवल फज़लुल मुबीन, ये सब अल्लाह का फजल है, बंदे का अपना कुछ है नहीं. वहुशिरा लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नी वल इंसी वत्तैरी फहुम यूज़ऊन. और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गैदर कर ली थी, जमा कर ली एक आर्मी. ये देखें मार्च हो रही है और चेक कर रहे हैं वो, उनकी आर्मी में जिन्नात, इंसान और अत्तैर. कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ मार्च दैट वुड बी. सोचिए, जिन्नो इंस, माल, हिकमत, नबूवत, इल्म. रिस्पॉन्स क्या है? ये अल्लाह का फजल है. फहुम यूज़ऊन, यूज ओन इंस्पेक्शन कर रहे थे ना वो सबकी. परेड है जैसे. तो एक तो नंबर वन आपको पता चल रहा है डिसिप्लिन है. अच्छा, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दिल की नरमी का आपको पता चल गया वो चूंटियों के साथ कैसे है. ठीक है, फतबस्सम दाहिका. पर डिसिप्लिन अपनी जगह है. यू कांट बी जस्ट चिल ऑल द टाइम. वक्त पे क्लास पे आइए, कोशिश कीजिए पूरी अटेंड करें, ठीक से बैठें. ठीक है, डिसिप्लिन है. ओके. अच्छा, वजह आप जरा सा गौर कर लीजिए बिकॉज इट्स सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज दे वर लाइंड अप. ओके. वजह का मतलब होता है टू रिस्ट्रेन, किसी चीज को रोक लेना. टू गैदर आर्मीज, जमा करना. टू डिवाइड, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस बना दिए काम के एतबार से, डिवीजन ऑफ लेबर है. टू मैनेज, किसी चीज को अच्छे तरीके से मैनेज करना, उसके ऊपर कंट्रोल रखना, ये वजह है. ठीक है, इसको जहन में रखिएगा क्योंकि हम आगे जाएंगे तो यही रूट आएगा. हत्ता इज़ा अताऊ अला वादिन नमल, अब ये चूंटियों की वादी में आ गए. मे भी इस वादी में बहुत ज्यादा कॉलोनीज ऑफ एंट्स हो. कालत नमलतुन या अय्युहन नमलू उदखुलू मसाकिनकुम, अभी आपस में चूंटियां बात कर रही हैं. ये रिसेंटली आप में से कई लोगों ने देखी थी, मैंने शेयर भी की थी. और बड़ी खूबसूरत चीज शेख यासिर काजी ने लिखी थी कि अपना शुक्र अदा करें अपने साइज की वजह से. ये रिसेंटली इस पे फोटोग्राफी पे एक अवार्ड भी मिला है इस फोटोग्राफर को. दिस इज अ क्लोजअप फ्रॉम अ कैमरा ऑफ एन एंट. अल्लाह की शान देखिए. अब नमल अपने उसमें, इससे हमें पता चल रहा है कि एक बहुत इंटेलिजेंट क्रीचर है, ज़हीन है.
آپس میں باتیں کری ہیں اور انہیں خطرہ آتا ہوا فیل ہو رہا ہے اور وہ کہتی ہیں گھروں میں گھس جاؤ. لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، انہیں یہ بھی پتہ ہے کون آ رہا ہے، ایسا نہ ہو سلیمان اور اس کے جو جنود ہیں وہ تم لوگوں کو کرش کر دے، وہم لا یشعرون، اور تمہیں شعور ہی نہ ہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے. ایسا نہ ہو پتہ ہی نہ چلے اور کرش ہو جائے. یہ مجھے بڑا انٹیلیجنٹ لگا کہ خود کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے شعور ضروری ہے. انسان کو اللہ نے سب سے زیادہ عقل دی ہے، اور کئی دفعہ وہ اتنا لاسٹ ہو جاتا ہے دنیا میں، اس کو وہ ہم لا یشعرون پتہ ہی نہیں چلتا، اور لا یحتمنکم یحتمنکم. اب یہ سن رہے ہیں سلیمان علیہ السلام اینڈ اسمائلنگ شوز پلیزنٹ، انہیں پیار آ رہا ہے. کئی دفعہ آپ کسی چھوٹے کے لیے مسکراتے ہیں نا، آپ ایکچولی یو ناٹ میکنگ فن اور موکنگ، اور سلیمان علیہ السلام سے تو نہیں ایکسپیکٹڈ ہے، وہ پیار میں مسکراتے ہیں. فتبسم، ضاحکن بھی ساتھ کہا گیا کہ مسکراہٹ سے بھی زیادہ تھا تھوڑا. من قولی ہے، ان کی بات پر، اس چوٹی کی بات پر اسمائل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں وقال، اور وہ کہتے ہیں ربی اوزعنی. اب یہاں بھی روٹ کیا ہے؟ وَزَعَ، او مائی رب. اینڈ دس از the translation I would like to take the liberty of choosing. Restrain me، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ. ہم میں سے کتنے ہیں جو نعمت ملنے پہ یہ دعا کریں، اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ، مجھے پکڑ کے رکھ، میری لگام کس کے رکھ، مجھے ڈسپلن کے اندر رکھ. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، تو میرے رب مجھے پکڑ کے رکھے گا تو میں شکر کر سکوں گا تیری نعمت کا، وہ نعمت جو انعمت علیہ تو نے مجھ پہ نازل کی، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر نازل کی. وَأَنَا عَامِلًا، مجھے روک کر کیوں رکھ؟ تاکہ میں ایسے عمل کر سکوں صالحاً جو نیک ہوں، ترضیٰ ہوں. نیک عمل تبھی فائدہ مند ہے نا جب رب راضی ہو جائے، ورنہ کیا ہے؟ ترضیٰ ہو، یا رب تو راضی ہو جا. وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت سے نیک لوگوں میں داخل کر دینا، ان میں شامل کر لینا جو تیرے نیک بندے ہوں. یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے جو ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بعد پڑھتے ہیں. اور میں چاہ رہی تھی اس کو بھی آپ ایک دفعہ ایک حصے کو ضرور دیکھ لیں. اللہم انی عبدک بنت ابن عبدک، ہم عورتیں تو ہم پڑھیں گی اللہم انی امتک، اے اللہ بے شک میں تیری بندی ہوں، بنت عبدکا تیرے بندے کی بیٹی، بنت امتک تیری بندی کی بیٹی. تو آپ اپنے والدین کو بھی اس دعا میں انکلوڈ کرتے ہیں. یہ حصہ ہے جس کی وجہ سے میں دعا آج لا رہی تھی. اوزعنی ناسیتی بیدک، میرے ماتھے کے بال، میرے فور لاک، میرے سر کا اوپر کا حصہ بیدک آپ کے ہاتھ میں ہے. امیجن کیجئے کہ کسی نے آپ کے آگے کے یہ والے بال پکڑے ہوئے ہیں اور وہ جہاں چاہے آپ کے چہرے کا رخ موڑ سکتا ہے. مادن فی حکمک، جو تیرا حکم ہے نا وہ ہو چکا، whatever you decide. عدل فی قضاءک، بہت جسٹس ہے، انصاف ہے جو بھی تو نے قضا، جو تو نے فیصلہ کیا. اب میں کیا آپ مانگنا شروع کرتی ہوں اللہ سے، اسألک بکل اسم ہوا لک، میں آپ سے سوال کرتی ہوں. آج کل کر رہے ہیں نا بہت اسماء الحسنی، اگر آپ نے دیکھا ہو خدیجہ نے بھی بنایا، پھر تنویر نے بنایا، جو ہم ڈال بھی رہے، وہ اس لیے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ پکارنا ضروری ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، میں آپ سے سوال کرتی ہوں ہر اس نام کا جو آپ کے لیے ہے، سمیت بہ نفسک، جو کہ آپ نے اپنے نفس میں چھپایا ہوا ہے. آپ کے ایسے بھی نام اور ایٹریبیوٹس ہیں اللہ تعالیٰ جو ہم نہیں جانتے. او انزلتہ فی کتابک، یا آپ کے وہ نام جو آپ کی کتاب میں آئے ہیں، جیسے یہ ہم پڑھ رہے ہیں عزیز، حکیم، رحیم، غفور. او علمتہ احدا من خلقک،
یا آپ نے اپنی مخلوق میں سے کریشن میں سے کسی کو وہ نام سکھائے ہو, مے بی آئی ڈونٹ نو دوز ایٹریبیوٹس آف یو, somebody else does, but میں ان سارے ناموں کا واسطہ دے رہی ہوں. اوستأثرت به فی علم الغیب عندک, یا آپ نے چھپایا ہوا ہے علم غیب میں اپنے پاس ان ناموں کو. یہ سب اللہ کو ان ناموں کے واسطے دے کے اپنا کم ہونا دکھا کے رب کے سامنے کیا بندہ مانگ رہا ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ آپ بنا دیں قرآن کو میرے دل کی بہار. میک دا قرآن دا season of spring for my heart. ربیع سے ہے fourth, so the season of spring in Arabic was called the season of growth and healing. The season of spring is called Rabi. Make the Quran the spring of my heart, wa noor sadri, and the light of my chest, wa jalaa huzni, and the thing that takes away my sadness and depression and حزن past کے میں جو ہو چکا اس پہ جو تکلیف ہو وہ حزن ہوتا ہے, تو وہ ڈپریشن ہے. وَذَهَبَ هَمِّي وَغَمِّي, اور اللہ تعالیٰ میرے ہم کو دور کر دیں. ہم کیا ہے؟ پریشانیاں. آئیڈیل دعا فار ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی, بیوٹیفل دعا. بٹ یہ لائی کیوں یہاں پر؟ ناسیتی بیدک, اینڈ دس از ویئر وی آر گونا اینڈ, کیونکہ ان کی یہ جو دعا ہے اور آگے پھر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں, لیکن آئی وانٹڈ کہ یہ آپ لوگ دوبارہ فوکس کریں. جب آپ یہ دعا پڑھیں تو آپ اور میں اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ میرا انٹائر کنٹرول میرے رب کے ہاتھ میں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. بیس لائن کیا ہے؟ ترضاہ. تو راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے, تو خوش نہ ہوا, لوگ خوش ہو بھی گئے تو کیا ملنا ہے؟ Why is the tardahu important? Because we lead entire lives worrying about what people think. Are they pleased with me? Are they impressed? Nothing. Tardahu. ہمیں کیا دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے؟ سلام پھیرنے کے فوراً بعد کیا دعا ہے؟ جب آپ سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ اکبر ایک دفعہ زور سے بولنا ہے, پھر 3 دفعہ سافٹلی بولنا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کوئی غلطیاں ہوئی ہو نماز میں معاف ہو جائیں. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذا الجلال والاکرام. اور اس کے بعد کیا کہا جائے گا؟ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیرے ذکر پر اور تیرے شکر پر, اور یہ کہ میں خوبصورت عبادت کر سکوں. So it's all about tardahu. If you take away one thing from today's lesson, that is وَأَنْ عَامَلَ صَالِحًا تَرْضَهُ. تو راضی ہو گیا تو سب ٹھیک, تو راضی نہ ہوا تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے, ہم سے راضی ہو جائے, ہم سے وہ کام کروا لے جن سے رب راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عجز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنی دی ہوئی نعمتوں کو ہمارے حق میں رحمت بنائے, آزمائش نہ بنائے. اور اگر نعمتیں آزمائش ہوں تو رب تعالیٰ ان میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے, رب شکر کرنے والا بنائے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی عین الناس کبیرا. اے اللہ مجھے بہت صبر کرنے والا بنا, مجھے بہت شکر کرنے والا بنا, اور مجھے میری نظروں میں چھوٹا رکھ, اور ایسے عمل کروا لے کہ لوگوں کی نظروں میں بڑی ہوں, بٹ مجھے پتہ نہ چلے اور میری وجہ نیکی کرنے کی یہ. تلاوت قرآن کے بعد کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دعا دیکھ لیتے ہیں, اور الحمدللہ یہ آپ کو آئی تھنک شیئر کی گئی تھی آن دا منڈے قرآن کلاس گروپ. ٹھیک ہے, تو اس کا پہلے عربک. اچھا, جب
خاتون پڑھتی ہیں تو وہ عبد کے بجائے امت کہیں گی, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ چینج ہو جاتا ہے. اللہم انی امتک بنت عبدک بنت امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی وغمی. بیوٹیفل بیوٹیفل دعا. سب سے پہلے آغاز میں یہ یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی بندی, آپ کے بندے کی بیٹی, آپ کی بندی کی بیٹی, میرے ماتھے کے بال آپ کے ہاتھ میں ہیں, اور آپ کا جو your decision in my forelock is in your hand and your command over me is forever executed and your decree over me is just. یعنی آپ کا جو مجھ پر حکم ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اور آپ جو میرے حق میں فیصلہ کریں وہ عدل والا ہے. عدل فی قضاؤک. اور آج جب مہرین الحمدللہ اس میں پڑھا رہی تھی تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ ایسی دعائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں یہ بار بار یاد دلاتی ہیں کہ اللہ آپ نے جو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں نا عدل فی قضاؤک, اٹس جسٹ, یور ڈیسیشن از جسٹ, آپ کا فیصلہ حق بجانب ہے اور میں اسے ایکسیپٹ کرتی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اب کہہ کر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے, تو اللہ کے ناموں کے بارے میں بات کی گئی ہے کئی دفعہ. اس کے معنی کو آپ توڑ توڑ کر غور سے دیکھیے گا, ٹھیک ہے. اور پھر آخر میں یہ سب کچھ کہہ کے ان تجعل القرآن ربیع قلبی, میرے دل کی بہار قرآن کو بتا دے. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کی تھی اور میں دوبارہ کیوں کر رہی ہوں اس دفعہ. آپ دیکھو دعا کو آپ نے کس طرح سے لینا ہے کہ آپ کی اور میری اللہ تعالیٰ سے کنورسیشن ہو رہی ہے, ہم رب سے کچھ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب بالکل آنیسٹلی بتا, ایک ہے کہ آپ کی تجوید کی استاد ہیں اگر, اور وہ آپ سے قرآن پاک کی تلاوت کروا رہی ہیں اور اس کے دوران کوئی قرآنی دعا آتی ہے تو ظاہر ہے آپ اس طرح سے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو پھر آپ پڑھیں گے اس طرح سے. اگر وہ آیت آپ کے اوپر آئی ہے تو آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لحن کے ساتھ پڑھیں گے. آپ ربی اعوذنی جو بھی آپ نے پڑھنا ہے, یا آپ نے ربنا آتنا فی الدنیا, ٹھیک ہے, اس طرح سے کہ آپ نوافل میں یا ایون سنت میں آپ اتحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعائیں جو آپ میمورائز کر رہے ہیں یہ پڑھنا شروع کریں, ٹھیک. دیٹس دا بیسٹ وے ٹو میمورائز دیم, کیونکہ کئی ساتھی کہتے ہیں ہم نے پیچھے اتنی دعائیں یاد کی, ٹھیک ہے. مثلا ابھی عباد الرحمن والی آئے, اب اگر آپ پوچھا جائے کہ عباد الرحمن کا جو سیکشن تھا وہ حفظ کیا, وہ کتنا نماز میں پڑھا جا رہا ہے, تو کچھ پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہیں پڑھ رہے, اور کچھ اس کی کچھ حصہ, مجھے شروع کا حصہ یاد ہے, بات کرنی, یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. You have to safeguard the learning Allah has given you. اس کی حفاظت کیجیے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ حدیث جس کا مفہوم ہے کہ قرآن کا علم اتنا تیزی سے بھاگتا ہے, اگر اس کو پروٹیکٹ نہیں کرو, جیسے جانور رسی توڑا کے بھاگتا ہے. اب اس کی حفاظت کرنی ہے نا ہمیں, ورنہ تو ہم بھولتے چلے جائیں گے. تو اس کی حفاظت کا بہترین طریقہ کیا ہے, آپ نمازوں میں پڑھنا شروع کریں. اب آپ جب نماز میں پڑھ رہے ہیں اتحیات کے بعد, تو آپ کیسے پڑھیں گے, جیسے آپ مجھے بھیج رہے ہو اعوذ باللہ من نو, پھر آپ کا دل تڑپ کے دعا کر رہا ہے کہ اے میرے رب, مجھے آپ نے نعمتیں دی, تو آپ کو سلیمان علیہ السلام یاد آ رہے ہیں, تو پھر آپ کو یہ دعا یاد آ رہی ہے آیت نمبر 19 کی. پھر آپ کیسے پڑھو گے, آپ اللہ سے مانگو گے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اور ساتھ آرام سے اور اتنا ایسا پوری نماز پڑھتا ہے, گو اہیڈ. آئی ڈونٹ نو, میری ایکسپیکٹیشن یہ ہے جب آپ ایز اے ٹیچر مجھے بھیجتے ہو
آپ مجھے اس طرح سے بھیجو گے، مثلاً آپ گاڑی چلاتے ہوئے جا رہے ہو اور آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ سبحان اللہ یہ نعمت اللہ نے میرے ہاتھ میں دی ہے، تو آپ اس وقت کیسے پڑھو گے؟ مجھے اس طرح سے چاہیے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون. So that is how. اچھا پھر جب آپ سے ردا یا میرین یا جو بھی اس وقت انچارج ہو وہ آپ سے ترجمہ سن رہے ہوتے ہیں، اب اس میں بھی آپ ریسیٹیشن تو نہیں کر رہے ہوتے، آپ کو تو ورڈ بائی ورڈ بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو، اور جب آپ تجوید آپ سے سنی جا رہی ہے یا حفظ کا پورشن سنا جا رہا ہے، ان کے ڈفرنس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے. اے بی، یہ تمام ساتھیوں کے ساتھ چیز تھی اور یہ میں فیڈ بیک دینا چاہ رہی تھی. سب سے پہلے جب آپ دعا یاد کرتے ہیں، آپ تھوڑا سا دیکھ لو کہ پنکچویشن کہاں ہے، یا اس کے انویزیبل کاماز کہاں ہے، یا ایک سینٹنس کہاں پر اینڈ ہو رہا ہے. تو آپ سانس کہاں توڑیں گے، دیٹس امپورٹنٹ، ٹھیک ہے؟ مثلا اس میں آپ وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، یہاں پہ آپ یوزلی توڑیں گے معنی کے اعتبار سے. اگر آپ کی سانس اتنی ماشاءاللہ ہے کہ آپ پورا اکھٹے پڑھ سکتے ہو تو آپ پورا اکھٹے پڑھو، بٹ understand the meaning and read it out as if you're conversing with your Rabb. تو اس میں پھر کیفیت ڈفرینٹ ہو جاتی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا یہ بولنا تھا. اور اس دعا کے حوالے سے بھی کہ اس میں اتنے پازز ہیں، یہ جو ابھی لمبی دعا آپ کو بتائی ہے اس میں بھی اسی طرح سے ہوگا کہ جو اینڈ کا پارٹ ہے، اور آپ کو آپ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ پہلے اللہ کی حیثیت بتائی اپنی زندگی میں، پھر اللہ تعالیٰ کا کمانڈ بتایا، پھر رب کے ناموں کا ذکر کیا، اور پھر آپ ایکچوئل دعا پہ آئے. یہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعا جب ہم کرتے ہیں تو بہت پیاری بات جو شیخ عمر سلیمان ہمیشہ کہتے ہیں، اور بہت مجھے خوبصورت بات لگتی ہے، that more than half of your dua is hamd and sana. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا کہ پہلے رب کی تعریف، اور انبیاء علیہ السلام کا بھی دیکھیں پہلے رب کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اس کے بعد دعا کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چھوٹی سی بات تھی. دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے آیا نمبر 19 تک کیا ہے. میں نے جو آپ کو کہا تھا تھوڑا سا کہ آپ مجھے آپ خود بھی ہائی لائٹ کرو گے اور آپ مجھے بتاؤ گے، تو میں اگلی دفعہ سے انشاءاللہ تعالی العظیم آپ سے پوچھوں گی، چاہے آپ لسنر ہیں چاہے آپ ریگولر ہیں، جو بتانا چاہے گا. ریگولرز تو بتائیں گے انشاءاللہ کہ کون سے جو پچھلی دفعہ کا لیسن تھا اس میں سے پورشنز جمپ آؤٹ ایٹ یو، اینڈ وہ حصے آپ مجھے عربک میں بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ مثلاً اگر مجھ سے میری استاد پوچھیں گی تو میں کہوں گی ان هذا لهو الفضل المبین، یہ مجھے بہت زیادہ اسٹرائک کیا ہے، بس اتنا آپ بتائیں گے. یا آپ ہو سکتا ہے کسی اور پورشن کے بارے میں کہیں کہ مجھے اس سے بہت کیفیت آئی، آیا نمبر 4 میں ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فہم یعمہون، تو آپ وہ حصہ پھر عربک میں بتائیں گے. تو اس طرح سے تھوڑی سی ہم انشاءاللہ تعالی العظیم تیاری کریں گے. چلیں جی، آئی نو کہ آپ لوگ پورا استادہ کی ریکارڈنگ کے ساتھ گزر چکے ہو، لیکن ہم تھوڑی سی ریویژن کریں. میں کوشش کروں گی کہ آج ہم سپیڈ اپ کریں. اوکے جی، 19 تک ہم آئے تھے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے لفظ وضع کے بارے میں. یہ جو روٹ ہے واو زا عین، یہ یہاں پر بھی آیا ہے 19 میں اور آیت 17 میں بھی آیا. تھوڑا سا آپ سے آیا 19 پہ ویو لینا چاہوں گی. ابھی تک اور آگے مزید آئے گی. پرسنالٹی ٹریٹس کیا آ رہے ہیں آپ کے سامنے سلیمان علیہ السلام کے؟ سو واٹ از اے ورڈ اور این ایڈجیکٹو، کوئی صفت، بس ایک ایک دو دو لفظ کا کوئی اگر کوئی جواب دینا چاہے، پورا جملہ نہیں. اگر کوئی کوزے میں دریا کو بند کر کے ایڈجیکٹو بتا سکتا ہے، مجھے صفت بتا سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کیا صفت ذہن میں آ رہی ہے ابھی تک جو آپ نے پڑھا ہے؟ پلیز ریز یور ہینڈ. جی سلمہ آپا بسم اللہ.
अनम्यूट कीजिएगा. ये वाली जो आयत है ना, रब्बे औज़ैनी, Two ये words, two word answers. ह्यूमिलिटी. ओ सुभान अल्लाह. यस, बिल्कुल जी. ठीक. जी नगमा. Same ही था फराह, being very humble and modest. ओके, टू वर्ड आंसर्स, हम्बल एंड मॉडेस्टी. आप फिर कोई बात नहीं रिपीट करें, पर आप टू वर्ड आंसर दें. जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा. जी अमरीन. compassionate and gentle. कंपैशनेट एंड जेंटल, बिल्कुल ठीक. इसको आप उर्दू में कैसे कहेंगी? नरमी हाँ, शाबाश. और हमदर्दी. हमदर्दी का हमदर्दी, compassionate is हमदर्दी. हाँ, ठीक है. जो आप सल्लल्लाहु ने हदीस में हमें क्वालिटी बताई है, रिफ्क, हमें रिफ्क नजर आ रहा है. gratitude and ulul amr. शाबाश, ठीक है. शुक्रगुजारी और उलिल अम्र है, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें वो मकाम दिया. ठीक है, वो इन कमांड है, लीडर है. ठीक है. हाँ जी, आसिया गनी. फतबस्सम दाहिकन, शाबाश. मजाक की हिस्स, मजाक की हिस्सा. ठीक है, ठीक है. कोई और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेगा कि यहाँ पे स्माइल क्यों कर रहे हैं? ये क्या सिर्फ मजा है या कुछ और भी है? इरम, आप बताएंगी या आप अपना कोई पॉइंट बताओगे? जी, मैं मामला फहम कह रही थी, मामला फहम. और आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल, वो समझ गए कि नमल के दिमाग में क्या चल रहा है. बिल्कुल. और ये जो स्माइल है ना, ये उसी का हिस्सा है. मामला फहमी, दूसरे की नफ्सियात को समझना. बिल्कुल ठीक. हाँ जी, फौजिया. हिकमत. शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. अच्छा, हाँ जी. सादिया, आपने शुरू में हाथ उठाया था, आपने क्यों बंद किया? इसलिए कि दो वर्ड्स नहीं हो सकते या कोई और वजह है? नहीं नहीं, अब हाथ उठा लिया था, बोलना पड़ेगा. बोलो. कंसाइज नहीं है, बट सिंपली द फैक्ट, जो मैंने ज्यादा नोटिस किया था कि बहुत सी वर्ल्डली चीजें उनके, ही वाज अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स which are grand in the worldly sense. However, whenever he saw those in the outside world, वो हमेशा शुक्र करते थे, knowing that Allah has granted him more. So it was that complete awareness that Allah has given him what He's given him, and he would cut the pride right there and then. सुभान अल्लाह. ठीक है, इसको कंसाइज कैसे बताओगी? बात बिल्कुल ठीक है, कंसाइज कैसे बताओगी? जीरो किब्र. जीरो किब्र यानी तकब्बुर बिल्कुल नहीं है. ठीक, ओके. इट्स ऑल्सो एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस, यू नो, ऑल ऑफ इट. बहुत ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस है, एक्सट्रीम सेल्फ अवेयरनेस. खुद क्या कहेंगे इसे उर्दू में? सेल्फ अवेयरनेस पहचान है अपनी भी और अपनी सिचुएशन की. हाँ जी, शेरबा. खुद शनासी. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा. जी इरम, बिल्कुल ठीक कह रही है. खुद शनासी. He's mindful of Allah and his creation at the same time. Yeah, mindful of Allah and his creation. Very well said. ठीक है. देखो 6 words में हो सकता है. ओके. हाँ जी, शेर बानो. जज़ाकल्लाह. ज़ीरक और पावरफुल, ताकत वाले. बहुत अच्छी बात. जीरक, जीरक लफ्ज जो है ना, जीरक का मतलब भी है ये मामला फहम, innate understanding. या डाउन टू अर्थ. डाउन टू अर्थ. बिल्कुल बिल्कुल. अल्हम्दुलिल्लाह. याद दहानी इस बात की है कि बहुत कुछ होते हुए भी. अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अपने सिचुएशंस पर लेकर चलते हैं. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है कुरान पढ़ने के बाद इबादुर रहमान, बहुत सारी चीजें. लेकिन आपको क्या लगता है, और ये मत कहिए कि मैं ये करती हूँ, मगर आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से XYZ हम जैसे इंसानों में कई दफा थोड़ी सी किब्र की फीलिंग नाउज़ु बिल्लाह आ जाती है, या हमें लगता है कि हम दूसरों से इस चीज में बेहतर हैं? आई वुड लव सबा, किरण, मोमी, फायजा, तस्नीम आंटी, बताएं कौन सी वो चीजें हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि कभी इंसान के जहन में ये आ जाता है कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ. अपनी बात ना करें, बेशक जनरल बताएं. महरीन, महनाज, सना, बताइए, फटाफट बताइए. तो चिल्ड्रन में सना, जज़ाकल्लाह खैरन. औलाद.
ٹھیک ہے. اور فوزیہ خان ایک ایک ورڈ بولیں یا لکھیں. تعلیم، بالکل ٹھیک. تعلیم سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں. جی فوزیہ خان آپ بتائیے. Position or education in your work. شاباش، بالکل ٹھیک. آپ کا کام یعنی پروفیشنل، آپ جو ہیں پروفیشن، ایجوکیشن. ٹھیک ہے. تعلیم بالکل ٹھیک. شہر کہہ رہی ہیں سوشل اسٹیٹس یا پوزیشن آف پاور. بالکل ٹھیک. خدیجہ کہہ رہی ہیں جی. جی فائزہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. جب اللہ تعالیٰ سکسیس یا کامیابی عطا فرماتے ہیں تو وہ تھوڑا سا انسان. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. اچھا، بڑی اچھی اچھی چیٹ پہ آئی ہیں. سیما، اسٹیٹ آف لیونگ. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ اکبر، یہ ٹرکی والے ہیں، آنا شروع ہو گئے نا. آسیہ شہاب کہہ رہی ہیں کہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں. پھر تنویر کہہ رہی ہیں بہت صحیح کہہ رہی ہیں، اسکل. اللہ نے ہمیں کچھ اسکل سیٹس دیے ہوئے، کچھ مہارتیں دی ہوئی ہیں. یہ کھانا پکانا بھی ہو سکتا ہے، یہ اچھی تجوید یا تفسیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. intellect Sabha is saying, yeah, that's one of the worst ones. کیونکہ ہے تو بہت اچھی چیز انٹلیکٹ. اسی طرح آسیہ نے کہا ہے عبادت پہ تھوڑا سا غرور انسان کو ہونے لگتا ہے. نالج آف دین، نغمہ آپی نے کہا ہے، بالکل ٹھیک کہا ہے. ویلتھ اور فیملی. اچھا ویلتھ تو ہے ہی، مگر مال کے علاوہ فیملی بھی، جو فوزیہ فاروق نے بھی کہا ہے، فیملی بیک گراؤنڈ. ہم اس خاندان کو بلونگ کرتے ہیں. کتنی دفعہ ہم نے سوچا ہوگا کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں. اچھا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جب آپ سسرال سے کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے ایسے، عورتوں کے ساتھ ہو جاتا ہوتا ہے. شاباش ارم، صحیح کہہ رہی ہیں. سپورٹ سسٹم اینڈ کانٹیکٹس. تو آپ نے دیکھا ہے کبھی باتوں باتوں میں ہم سنا جاتے ہیں، میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اس کو بھی جانتا ہوں. نیم ڈراپنگ اسے کہا جاتا ہے. ہاں میں اسے بھی جانتا ہوں، میں اسے بھی جانتا ہوں. اس کو کرنے کے بڑے طریقے ہیں. کوئی بھونڈے طریقے سے کرتا ہے، کوئی بڑے چلاک طریقے سے کرتا ہے، کرتے ہیں. ٹھیک. وائڈ سرکل، وہی آسیہ کہہ رہی ہیں. میں دوبارہ اس چیز پہ جاؤں گی کہ جو فیملی ہے اس پہ بہت ہوتا ہے. مطلب ہم میں سے ہر ایک کو، آلموسٹ ہر ایک کو، انلیس کوئی بہت سیلف اویئر ہے، ایسے لگتا ہے کہ جس فیملی کو میں بلونگ کرتی ہوں، مطلب میری امی چیز ایسے کرتی تھیں اور میری ساس چیز ایسے کرتی ہیں. ٹھیک ہے. یا ہماری فیملی میں، اینڈ آف کورس دیر ول بی ڈفرینسز، دوز آر ویری ریئل ڈفرینسز. خاندانوں میں فرق ہوتا ہے، کمیونٹیز میں فرق ہوتا ہے، زبان بولنے والوں میں فرق ہوتا ہے، ساری چیزیں ہیں. کتنی دفعہ فیملی بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں ہیں. اگر آپ ایک خاص زبان کے بولنے والے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ دوسری زبان بولنے والے تھوڑا ٹھیک ہے. تو ان ساری چیزوں کو چیک کیا کریں. اب کنسیڈر کریں. بالکل آخری بات جو ارم نے لکھا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ جو ہے نا ہمارے ہاں، یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. اچھا اب آپ لے آئیے سلیمان علیہ السلام کو. تو اللہ نے انہیں وہ بادشاہت دی ہے جو نہ ان سے پہلے ملی ہے نہ ان کے بعد ملے گی. مطلب انت، ختم ہو گئی بات وہاں پہ. وہ بندہ کہہ رہا ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. میرا کچھ کرنا ہے ہی نہیں. اور وہ کمپیئر بھی کس سے کر رہے ہیں؟ وہ دوسرے کسی اچھے خاندان سے یا سسرال سے کسی سے نہیں کر رہے. نمل، چونٹی سے کمپیرزن. یہ تبسمہ ضاحکہ کو سمجھیے. مٹھاس ہے، نرمی ہے، رفق ہے، پیار ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت ہے. اٹس ناٹ موکری، اٹس لو. یہ نرمی ہے. اور پھر فوراً خود کو سامنے لاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے رب مجھے روک کے رکھنا، مجھے ریسٹرینٹ رکھنا. کتنی دفعہ ہم نے رب سے یہ دعا کی ہوگی، یا اللہ مجھے قابو میں رکھیے، میرے رب مجھے قابو میں رکھنا. آپ کی دی ہوئی نعمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مجھے قابو میں رکھنا.
یہ ہے یہ دعا, میرے رب مجھے کنٹرول میں رکھیے کہ میں شکر ادا کر سکوں ان نعمتوں کو جو آپ نے مجھے دی اور میرے والدین کو دی. So the family angle is not coming with a sense of pride. The family angle is coming with a sense of utmost humility. دیا تو نے مجھے میرے والدین کو, اور جو دیا ہے وہ بھی آپ سوچیں کیا ہے. اور عباد الرحمن کا آج مجھے بہت خیال آ رہا تھا پڑھتے ہوئے. عباد الرحمن والا حصہ جن ساتھیوں نے ساتھ کیا الحمدللہ ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے, اگر کوئی نئے ساتھی ہو سننا چاہیں. اس میں جب ہم نے یہ بات کی تھی نا, وہ لگتا ہے سلیمان علیہ السلام کی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے. یمشون علی الارض حونا, اتنی نرم چال چل رہے ہیں کہ کہیں پاؤں کے نیچے چونٹی بھی نہ آ جائے. تو دعاؤں کو دل کی گہرائی سے محسوس کر کے رب کے آگے پریزنٹ کیا کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کریں کہ ہاں میرا بندہ مجھ سے کچھ بات کر رہا ہے. اب جہاں تک چونٹیوں کی بات ہے, کچھ احادیث بتانے سے رہ گئی تھی, وہ پہلے تو میں بتانا چاہوں گی. ایک تو پیچھے جہاں پر آپ نے دیکھا کہ وراثت کی بات کی گئی, ٹھیک ہے, جہاں سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, ٹھیک ہے, دس از آیا نمبر 16. تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ فہو صدقۃ. ہم جو انبیاء ہیں ان سے کوئی کچھ انہیرٹ نہیں کر سکتا. وی پروفٹس کیناٹ بی انہیریٹڈ فرام, یعنی جو آج ہم بات کر رہے تھے نا میرا جینا میرا مرنا کے حوالے سے, انبیاء وراثت نہیں چھوڑ کے جاتے. اور کتاب العلم جن ساتھیوں کے پاس ہے ایک حدیث اس کے حوالے سے, اور آج کے آپ کے لسٹ آف ہوم ورکس میں سے ایک یہ آپ وہ حدیث ڈھونڈ کے مجھے بھیجیں گے کتاب العلم میں سے جہاں انبیاء کی وراثت کی بات ہوئی ہے. اس حدیث میں یہ کہا گیا that we prophets cannot be inherited from whatever we leave behind is charity. ہم جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہی ہے. نمل کے حوالے سے ایک اور حدیث جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ, اور یہ مسند احمد, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں تینوں میں یہ حدیث ریکارڈڈ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا ہے, جس میں چونٹیاں یعنی نمل بھی شامل ہیں, مکھیاں یعنی بیز جو شہد کی مکھیاں ہیں, ہوپوز اس کا بھی ذکر ہے یہاں پر, ہدہد اینڈ اسپیرو ہاکس, ان سب کو مارنے سے منع فرمایا ہے. تو چونٹیوں کے لیے ڈیٹرنس یوز کر لیجئے, بٹ جو ہم کرش کر رہے ہوتے ہیں نا پیروں کے نیچے, اس میں پھر سلیمان علیہ السلام کو ذہن میں لے آیا کریں, ربی اوزعنی. اچھا جی, ایک اور بات یہاں پر حدیث کے حوالے سے, اور یہ جو آپ نے ہدہد والا حصہ بھی آگے دیکھ لیا تھا, اس کے حوالے سے یہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ اور عبداللہ بن شداد کہتے ہیں, اور یہ تفاسیر ہیں, میں ابن کثیر کو کنسلٹ کر رہی ہوں جو اس وقت, کہ جب ہدہد واپس آیا اس سے باقی جو پرندے تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے روک کر رکھا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے تو قسم کھائی ہوئی ہے کہ وہ تمہارا خون بہائیں گے. ہدہد کی آپ انٹیلیجنس دیکھیں, اور آج ہم ہدہد کی انٹیلیجنس پہ بھی جائیں گے. اس نے کہا کہ did he make any exceptions? Did he say unless? انہوں نے کیا کوئی استثنائی صورت بتائی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسے ایسے ہوا تو معاف بھی کر دیا جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے کہا تھا, اور یہ جو آیت ہے آیت 21 جس پہ ہم جا رہے ہیں, لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. یہ جو لاسٹ پارٹ ہے اس میں استثنائی صورت یعنی ایکسیپشن سلیمان علیہ السلام نے بتا دی تھی. تو پھر ہدہد نے کہا کہ پھر میں بچ گیا,
کیونکہ میرے پاس ریزن ہے. جب ہم نے ڈسپلن کی بات کی تھی سلیمان علیہ السلام کے, دیٹ از ون آف دا تھنگز دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ سلیمان علیہ السلام پرسنالٹی اینڈ کیریکٹر. اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں, اب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 کو. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. اب وہ جب رول کال لے رہے تھے, اٹینڈنس شیٹ لے رہے تھے, جو کہ آپ کو پتہ نہیں مگر آپ کی لی جاتی ہے اور لکھا جاتا ہے ایک اسپریڈ شیٹ پر, تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے, میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا. اگین انڈرسٹینڈ کریں, لاکھوں جانور, جھنڈ کے جھنڈ اللہ نے پورے ارتھ پہ جو تھے نا وہ ان کے انڈر کر دیے ہیں. تو یہ بھی نہیں ہے کہ 20-30 لوگوں کی کلاس ہے, یہ ہزاروں ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں وہ ایک حدود نہیں نظر آ رہا, کیا چکر ہے. سو it shows you about سلیمان علیہ السلام, because what am I taking you towards? A character sketch of سلیمان علیہ السلام. ایک تو آپ کو ڈسپلن نظر آ رہا ہے, دوسرا پاور آف آبزرویشن اور میموری آپ کو ان کی نظر آ رہی ہے, تیسرا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے لیے ہر ایک اتنا اہم تھا. تو بڑے بڑے جن ہیں, عفریت ہیں, جن کا آگے ذکر آئے گا, وہ ننا سا جو ہدہد ہے وہ بھولا نہیں ہے, بیکاز ہدہد کا اپنا رول ہے. اور آپ کو اس سٹوری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا اپنا رول ہے. اللہ نے ہر ایک کو الگ کام دیا ہے, اس کام کو پہچانے, کسی سے مقابلے میں یہ نہ سوچیں کہ اس کا کام بڑا ہے اور میرا کام چھوٹا ہے. اللہ نے جس کو جس مورچے پہ بٹھایا ہے, رب تعالیٰ کوئی نہ کوئی ہم سے نیکی کا کام کروانا چاہ رہے ہیں. ام کانا من الغائبین, کیا وہ غائب ہے آج, ایبسنٹ ہے آج کی گیدرنگ میں, یہ جو مارچ پاسٹ ہو رہی ہے. اب اگلی جو آیت جو میں نے ابھی پڑھی بھی تھی 21, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو پنش کروں گا بہت سیویئر. میں نے کہا تھا غائب نہیں ہونا, یا میں اسے ذبح کروں گا, یا تو یہ ہے کہ وہ میرے پاس ریزن لے کے, جینیون ریزن ہو تو خیر ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ او لا یأتینی بسلطان مبین, یعنی وہ کلیئر ریزن لے کے آئے. وجہ کیا تھی ایبسنٹ ہونے کی؟ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. اب ہدہد صاحب پہنچ گئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے کہا, وہ غیر بعید, اس نے زیادہ ٹائم نہیں لگایا, وہ جلدی پہنچ گیا, اور اس نے کہا کہ میں ابھی کچھ آپ کے پاس لے کے آیا ہوں خبر جو آپ کو نہیں پتا. آپ ہدہد کی انٹیلیجنس پہ غور کیجئے. اس نے سب سے پہلے بات کا آغاز ہی ایسے کیا ہے جس سے ناراض تھے نا, وہ تھوڑے ناراضگی نیچے آئے. دیکھیے میں آپ کے پاس ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کو پتہ نہیں ہے. اوکے, اچھا, آپ کو اس سے ایک اور چیز آپ سیکھ رہے ہیں. The Quran is subhanallah all about learning between the lines, seeing what is between the lines. تو آپ کو ایک چیز جو پتہ چل رہی ہے اگر آپ بغور دیکھیں, سلیمان علیہ السلام غیب کا پورا علم نہیں جانتے, کیونکہ ہدہد ان کے پاس ایک ایسی خبر لے کر آیا ہے جو وہ نہیں جانتے. اس سے کیا پتہ چلا, انبیاء علیہ السلام, ہمارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, انبیاء علیہ السلام ہر غیب کا علم نہیں جانتے, وہ بشر ہوتے ہیں, وہ اتنا جانتے ہیں جتنا رب انہیں بتاتا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بڑی ریلائبل انفارمیشن آپ کے پاس, نبائن یقین, ریلائبل انفو لے کے آیا ہوں, اور وہ سبا کے لوگوں کے قوم کے بارے میں ہے. اور سبا کہاں تھی جی؟ ایریا بتایا جاتا ہے جو آج کے دور میں یمن کا ایریا ہے. اللہ اس علاقے پر اپنی رحمت فرمائے, تمام مسلمان علاقوں پر خاص طور پر اللہ اپنی رحمت فرمائے. انی وجدت تملکہم, ہمیں کیوں مستقل قرآن کو پڑھنا ہے, ہم کیوں اس سے جمے رہے ہیں؟ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے, امرأہ, کیونکہ قرآن آئینہ ہے اور وہ جو کہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہم کہاں غلط جا رہے ہیں. یہ اسے بڑی انیوژل بات لگی تھی, ٹھیک ہے. سو رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ گونا گو ٹوورڈز آر women allowed to be rulers of any country. ایک چیز بس ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شریعہ کے اعتبار سے سلیمان علیہ السلام کی شریعہ الگ تھی
उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरिया अलग है. So sometimes we say अच्छा ये तो कुरान में mentioned है तो that means it's okay, but then there are centuries in between और शरिया फर्क है. इसके बारे में अगर आपके questions हो तो we can talk about it, और I'll share some info. अभी नहीं बात करेंगे. वऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसको अल्लाह ने हर चीज दी है. अब कुल्ली शैइन मारफा नहीं है, नकरा है, हर चीज दी है. माल, औलाद, यानी हर चीज, औलाद से मुराद यानी मैन पावर, अल्लाह ताला ने हर चीज दी हुई है. वलहा अर्शुन अजीम, उसका बड़ा मैग्निफिसेंट थ्रोन है. इसका मतलब है मलका सबा का थ्रोन कोई इतना हसीन और बड़ा और वो था, जैसे आज मैरीन जिक्र कर रही थी ना क्वीन एलिजाबेथ का, तो मुझे उनका वो ताज याद आ रहा था. एंड इट इज सच अ शेकर कि जब उनकी एंड में उन्हें लोअर किया जा रहा था तो वो मतलब हर चीज, सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा, तो वही वाली चीज है. बंदा जब जाता है तो सब कुछ यहीं रह जाता है. लेकिन इसका अर्शुन अजीम कोई ऐसी चीज थी जो कि मशहूर थी. ठीक है. You are also seeing the intelligence, the observation skills of the hudhud. जब लीडर का जो सबऑर्डिनेट होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो बंदा कहता है जब सबऑर्डिनेट्स इतने सॉलिड हैं तो लीडर तो फिर. अब आप हुदहुद की ट्रेनिंग देखें, हर तफसील बता रहा है. ठीक है. वजतुहा व कौमहा यस्जुदूना लिश्शम्सी मिन दूनिल्लाह. मसला बस एक है उस कौम का, ये लोग सजदा करते हैं सूरज को अल्लाह को छोड़कर. सुभान अल्लाह. हुदहुद को ये भी पता है कि अकीदे के एतबार से ये शिर्क है और ये नहीं करना चाहिए. स्पेसिफिक इन्फो फॉर अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह अलैहि सलाम. आप एक लफ्ज बता दें, वैसे तो कुरान का सुभान अल्लाह कोई लफ्ज भी नहीं है, बट हुदहुद के एक एक लफ्ज में इट्स वेरी फोकस्ड, इट्स वेरी डायरेक्ट, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव. वो कोई एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा. और पीछे हमने एक जो आयत मैंने आज आपको बोली थी कि वो आयत मुझे पर्सनली बहुत तकलीफ देती है, आया नंबर 4. और हमेशा कुरान की सूरतों में देखा करें कि कुछ देर बाद या कुछ देर पहले इल्म रब्त है, कनेक्शन आती है. आपने आया नंबर 4 में देखा था कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते उनको उनके अमाल बड़े खूबसूरत लगते हैं. ठीक है. यहाँ क्या है, वज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम. ये जो सबा वाले हैं ना, इनको इनके अमाल बड़े खूबसूरत लग रहे हैं. 2 दफा ऑलरेडी सूरा में ये बात आ चुकी है. वी आर जस्ट ऑन आया नंबर 24. इससे क्या पता चल रहा है? झटका, समथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. जब अपने गलत अमल गलत ना लगे. और सुभान अल्लाह, कुरान क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में? हमें क्यों मुस्तकिल कुरान को पढ़ना है? हम क्यों इससे जमे रहें, जुड़े रहें? क्योंकि कुरान आईना है जो कि दिखा रहा होता है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं. अगर कुरान से 2 साल, 1 साल, 5 महीने, 3 हफ्ते डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप देखें बहुत सारी चीजें लगने लगती हैं कि नहीं, मैं I'm not doing anything wrong as such. ठीक है. और अच्छे काम भी नहीं नजर आ रहे होते उस तरह से. तो ये सोच तलब बात है कि वो कह रहे शैतान ने उनके लिए उनके अमाल खूबसूरत बना दिए हैं. फसद्दाहुम अनिस सबीली फहुम ला यहतदून. और उन्हें सही रास्ते से हटा दिया तो उनको हिदायत ही नहीं है. सब कुछ है, हिदायत नहीं है. हुदहुद को ये समझ आ गया. ठीक है. अल्ला यस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी युखरिजुल खबअ फिस समावाति वल अर्दी व यअलमु मा तुख्फूना व मा तुअलिनून. कि उनको किस चीज की हिदायत नहीं आती कि वो सजदा करें अल्लाह के सामने, वो जो निकाल कर लाता है हर छुपी हुई चीज आसमानों में और जमीन में, और वो जो जानता है
جو چھپا ہوا ہے، جو تم چھپاتے ہو، جس کا تم اعلان کرتے ہو. اللہ کی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیا تعریف بیان یہاں پر کی گئی ہے. ٹھیک ہے، نیچر آف ارتھ آپ دیکھیں، سوری سوئل، آپ اگر زمین کو دیکھیں تو وہ کس طرح کالا، براؤن، ٹیسٹلیس، اس میں لگتا ہے کچھ بھی نہیں. اور وہاں سے رب تعالیٰ کیا کیا چیزیں نکال کر لاتے ہیں. ماں کے پیٹ سے کس طرح سے بچے کو نکال کر لاتے ہیں. حشر کے دن رب تعالیٰ کس طرح قبروں سے ہم سب کو زندہ کر کے دوبارہ نکال کر لائیں گے. تو ہمارے اچھا پھر خوبصورت چیز یہ دیکھیے، یہ جو کہا ہے نا یخرج الخبء فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نکال کر لائے گا ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں. ان چھپی ہوئی چیزوں میں میرے اور آپ کے اعمال بھی شامل ہے، ہماری سوچ بھی شامل ہے. things we think of, do, our secrets, our thoughts. مطلب ہو سکتا ہے دوسرے کو لگتا ہو یہ بہت ہمبل ہے، لیکن اگر کسی کے اندر نعوذ باللہ، وہ جو حدیث میں نا رائی کے دانے برابر بھی کبر ہے، مطلب رب تو نکال کے لے آئے گا. اور اسی لیے آیت کے اینڈ میں کیا بات آ رہی ہے پھر، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ نہیں ہے کوئی الہ مگر وہ رب ہے عرش عظیم کا. یہ تعریف دیکھیے، کیونکہ عرش عظیم کی بات یہاں کیوں ہوئی ہے؟ کیونکہ اس ساری سٹوری میں ملکہ سبا کے عرش تھرون کی بڑی تعریف ہے، لیکن رب کے عرش سے کمپیریزن نہیں ہے. اور یہ جی آیت سجدہ ہے، ہم نے پہلے بھی کیا ہے ریسیٹیشن، تو آپ آیت سجدہ کر کے آئیے، میں بھی سجدہ کر کے آتی ہوں، کیونکہ آیت سجدہ میں سجدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جب بھی قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب بھی قرآن پڑھتے ہوئے بیچ میں آیات سجدہ آئے تو رک کر ایک دفعہ کم از کم کر لیں. اگر کئی دفعہ وہ آیت ریسائٹ ہو رہی ہے تو آپ ایک دفعہ کر لیں اس کی دعا. آف کورس یو آل نو سجد وجهی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو سجدے کی دعا، ورنہ اللہ کی تعریف اگر یاد نہیں ہے تو اسے یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ سے شیئر کر لی جائے گی. اچھا جی آگے چلے. قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. سلیمان علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ ہدہد تم یہ جو ساری باتیں کر رہے ہو میں کنفرم ضرور کروں گا. اس سے کیا پتا چلا کہ ریسرچ، سلیمان علیہ السلام پوری انفارمیشن لے رہے ہیں اور کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک لیڈر کا کام ہے کہ وہ ہر چیز بلیو نہ کر لے، وہ ہر طرح سے ریسرچ کرے. اذهب بکتابی هذا فالقه الیہم ثم تولى عنهم فانظر ماذا یرجعون. تم لے کے جاؤ میرا یہ لیٹر اور تم انہیں دے دو، اور پھر سبحان اللہ تربیہ سائیڈ میں کھڑے ہو کے دیکھنا کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں. اس کا مطلب کسی کو جب کوئی دعویٰ کیا جائے تو تھوڑا ٹائم دیا جائے تو سی کہ اگلا کس طرح سے رسپونڈ کرے گا. ٹھیک ہے. قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب. اب یہ کس کی کانورسیشن سٹارٹ ہو گئی ہے جو 29 سے ملکہ سبا کی، اور وہ کہہ رہی ہے اب آپ کو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے. اور انشاءاللہ قرآن کی سورۃ الشعراء ہم نے پیچھے کی ہے، ایک آئے گی آگے سورۃ الشورى. شورا کا مطلب ہے ایڈوائس لینا، اور یہ سنت ہے کہ ایڈوائس یا مشورہ لیا جائے، ڈسکس کیا جائے اپنے قریبی جو ایک ٹیم کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں. اس سے ہیوملٹی کا اظہار ہوتا ہے. ایونچوئل ڈیسیشن اولی الامر کو اللہ تعالیٰ نے کمانڈ دیا ہے کہ آپ ڈیسیشن کر سکتے ہیں مگر مشورہ ضرور دیں. تو وہ اپنے سرداروں سے مشورہ لے رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری طرف ایک لیٹر ڈالا گیا ہے، اور اس لیٹر کی تعریف کر رہی ہیں کتاب کریم. اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جس طرح سے لکھا ہے، ایک تو ظاہر ہے مہر نبوت، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خط بھیجتے تھے مہر نبوت ہوتی تھی. لیٹر کا میسج بہت سملر ہے. لیٹر یا لکھی ہوئی چیز ان اٹ سیلف بھی تبلیغ ہوتی ہے. تو جب آپ کسی کو کچھ لکھیں تو بہت سوچ سمجھ کر لکھیں. ٹھیک ہے.
حدیث میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گی، لیکن آپ لوگ اسے لکھ کر ایک پیپر پر اچھی رائٹنگ میں ضرور مجھے دکھائیے گا. خیر الکلامی ما قل وضل. سب سے بہترین کلام وہ ہے جو بہت تھوڑا ہو مگر اس میں بہت دلیل ہو. تو یہ حدیث چھوٹی حدیث کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ واحد جگہ ہے جہاں پر یہ آیت کے حصے کے طور پر یہ الفاظ آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح خط بھیجتے تھے. اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، کہ تم ایروگنٹ نہ ہو اور مسلم ہو کر سبمٹ کر کے میرے پاس آ جاؤ. پھر اس کے جو چیفز تھے آیت نمبر 32 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر پوچھ رہی ہے کہ آپ بتائیں. افتونی کا لفظ جس روٹ سے آتا ہے فتویٰ بھی اسی روٹ سے ہے. وہ کہہ رہی ہے آپ بتائیں کہ آپ کا اس معاملے میں کیا خیال ہے. اور فی امری کہہ رہی ہے. سو شی از ٹیکنگ اونرشپ. وہ کہہ رہی ہے یہ معاملہ تو میرا ہے ایونچوئل ڈیسیژن کا، لیکن آپ لوگ مشورہ دے دیں. ایونچوئل ڈیسیژن تو مجھے ہی لینا ہے. یہ جو چھوٹی یا ہے نا امری میں پروناؤن، اس سے پتہ چل رہا ہے the leader takes ownership بٹ وہ مشورہ کرتا ہے. اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سب سے مشورہ کیے بغیر کوئی بھی فیصلہ نہیں کرتی. قاطعتاً انٹرسٹنگ ورڈ ہے ڈیسیشن کے لیے، فیصلے کے لیے. قاف تو عین، اور قطع کہتے ہیں کسی چیز کو کاٹنا. تو وہ کہہ رہی ہے کہ جب قطعی فیصلہ ہو جائے، یعنی ہاں اور نہ کے بیچ میں جو فاصلہ ہے جب وہ کٹ جائے اور ایک فیصلہ ہو جائے تو قاطعتاً امرن. ٹھیک ہے. وہ انہوں نے پھر جواب دیا کہ ہم ہیں تو بہت مضبوط قوم، اولو قوہ، ہم اسٹرانگ نیشن ہیں، اور اولو بأس شدید، اور ہم بہادر بھی ہیں، ہم مضبوط بھی ہیں، ہم لڑنے میں بھی ڈرتے نہیں ہیں. لیکن آپ کمانڈر ہیں، دیٹ مینس یو اسٹرانگ رولر. والامر الیک، معاملہ اینڈ میں آپ کے اوپر ہے. فانظری ماذا تأمرین، آپ دیکھ لیں جو بھی آپ حکم دیں گے ہم وہی کریں گے. تو جو کام کر رہا ہو وہ یہ بتائے کہ میری یہ کیپیسٹی ہے، لیکن ایونچولی فیصلہ آپ کا. قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. اب کوئن جو ہے، کوئن سبا، وہ کہہ رہی ہے کہ جب اب یہ آپ کو ایک ٹلٹ اس کی پرسنالٹی کا نظر آ رہا ہے. شی از اینٹی وار، she doesn't like war. وہ کہہ رہی ہے جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں نا، جیتتے ہیں ایک جگہ کو، فتح کرتے ہیں، وکٹری ہوتی ہے، تو وہ اس میں بڑی تباہی کرتے ہیں اور وہ اس کے عزت دار لوگوں کو بھی ان کے مقام سے گرا دیتے ہیں. اور میں اس لیے لڑنا نہیں چاہتی. شی از ویری وائز، فرم. آپ دیکھ رہے ہیں بڑا سوچ کے سب کچھ کر رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میں انہیں مرسلۃ الیہم بہدیہ. ہدیہ کیا ہے؟ تحفہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے. ہدیہ نہیں، ہدیہ. اوکے. اور گفٹ دینے سے ایک طرح برائٹ سمجھے یا کیا سمجھے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ریاکشن کیا آئے گا. دیکھتے ہیں کیا جواب لے کر آتے ہیں جن کو انوائس کو میں بھیجتی ہوں. پھر وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفہ لے کے آئے. سلیمان علیہ السلام نے کہا تمہیں دوننی بیمال، تم کیا مجھے مال سے اٹریکٹ کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے تو اللہ نے اس سے بہت زیادہ دیا ہے. تمہارے تحفوں سے اگر تم مجھے امپریس کر کے چاہ رہے ہو کہ میں دب جاؤں تو مجھے تو اللہ نے اس سے زیادہ دیا. بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے تحفے خوش ہو کے اپنے پاس ہی رکھو، مجھے نہیں چاہیے. اب عام حالات نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں، یہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے طور پر کہہ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ اگر میں تحفے ایکسیپٹ کروں گا تو کیا میسج جائے گا، اس سے وہ کیا اخذ کریں گے، اور اگر میں تحفے نہ رکھوں تو اس سے. تو انہوں نے بڑا کلیئر بتایا. پیچھے ہم نے ساری بات کی کہ سلیمان علیہ السلام بہت ہمبل ہیں، بہت عاجز مزاج ہیں.
تو آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو اللہ نے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے؟ ایک رول ہر جگہ نہیں اپلائی کرتا، اور اسی لیے رب سے حکمت کی دعا کرنی چاہیے، وزڈم کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں کہ کس وقت ہمیں کیا جواب کسی کو دینا ہے نا. انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، تمہارے جو لوگ ہیں وہ نہیں آتے ساری آرمیز کے ساتھ، اگر سر نہیں جھکاتے تو ہم آرمیز کے ساتھ ان پر اٹیک کریں گے، اور ایسا اٹیک کریں گے جو کہ وہ لا قبل لہم بہا، وہ فیس نہیں کر سکیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اٹیک. قبل قاف با لام، مستقبل لفظ اسی سے ہے، فیوچر. جو چیز سامنے آنی ہو نا، یا جو آپ فیس کرنے والے ہو، اس کے لیے روٹ آتا ہے قاف با لام کا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں ان کی زمین سے پھر نکال دیں گے اور انہیں ڈسگریسڈ ہونا پڑے گا. تو اچھا ہے ابھی ہی مان جاؤ، تم ہماری آرمی سے نہیں فائٹ کر سکتے. وہ ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اس وقت اسلام قبول کر لو، مگر سٹرن وارننگ دی. اب سلیمان علیہ السلام نے بعد میں جب سنا کہ ملکہ سبا مان گئی ہے، بیچ میں سے پورشنز ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ آنے والی ہے، تو اب وہ اپنے الملأ، اب آپ کو اس سے پھر کیا بات پتہ چل رہی ہے سلیمان علیہ السلام کی کیا پوزیشن ہے. مگر کیونکہ دعا کی ہوئی ہے ربی اوزینی، تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق مشورہ لے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سرداروں سے پوچھ رہے ہیں اپنے کہ یا جو قریبی لوگ ہیں کہ کون اس کا تخت میرے پاس اتنا جلدی لے آئے گا. یعنی وہ اپنا پاور دکھانا چاہتے تھے. آپ نے دیکھا واگا بارڈر وغیرہ پہ وہ سب سے جو ٹال ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں، اور وہ سورہ آل عمران کے اینڈ میں آپ نے پڑھا ہوگا اصبروا وصابروا ورابطوا. رابطوا کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنا پاور دکھاتے ہیں. You don't necessarily use that power, but you show that power. So سلیمان علیہ السلام was not going to tell his jinns to attack ملکہ سبا. انہوں نے یہ نہیں کہنا تھا اپنے جنوں کو کہ اٹیک کر دو، حملہ کر دو، پر وہ اپنا پاور دکھانا چاہتے تھے کہ اللہ نے کس حد تک قدرت دی ہوئی ہے، تاکہ ملکہ سبا جب آئے تو اسے فیصلہ کرنے میں آسانی ہو، وہ سمجھ جائے کہ اس کا سامنا کس سے ہے. انہوں نے کہا کہ کون لے کے آئے گا وہ تھرون جو ہے، یعنی جو عرش ہے، اس سے پہلے کہ وہ سر جھکا کے آ جائیں. تو ایک عفریت جو تھا جن، اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں آپ کے پاس. عفریت جو لفظ ہے خاص جن کا نام ہے، جو بہت اسٹرانگ، مضبوط، ہوشیار، جنوں میں سے بھی جو سب سے بڑا. انسانوں کے لیے اگر یہ لفظ استعمال ہو تو اس کے معنی اچھے نہیں ہیں، لیکن جنوں کے لیے بھی مطلب یہ بہت جو اسٹرانگ ہو، مگر یہ والا سلیمان علیہ السلام کے انڈر تھا. تو اس نے کہا کہ آپ یہ والا جو اپنا دربار ہے ختم کریں گے، اس سے پہلے میں لے کے آ جاؤں گا. اس نے اپنی کوالٹیز جو بتائی ہیں، یا اپنے پیچھے جبریل علیہ السلام کے حوالے سے اور انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے پیچھے پڑھی ہیں. قویون امین بہت بیوٹیفل کوالٹیز ہیں کہ کسی چیز کی طاقت بھی ہے اور امانت داری بھی ہے. دوسرا جو تھا اور بہت اہم بات جو اس آیت میں ہے وہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا. اب لفظ عفریت نے تو آپ کو بتا دیا کہ وہ بہت زیادہ فزیکلی اسٹرانگ تھا اور ہوشیار بھی تھا. مگر اب کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور الذی کہا گیا، اندہ علم من الکتاب. اللہ تعالیٰ پھر اس آیت میں علم کو طاقت، فزیکل طاقت پر فوقیت دے رہے ہیں. اس نے کہا کہ میں آپ کے اتنا جلدی لا سکتا ہوں پلک جھپکنے کی دیر میں. فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. سلیمان علیہ السلام نے جیسے دیکھا کہ ساتھ رکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اپنے آپ سے جو خود شناسی، زیرک ہونا، جو ہم ساری بات کر رہے تھے، خود کو یہ باتیں کرنا. ہم دل میں کئی دفعہ محسوس کرتے ہیں ہم یہ چیزیں بول نہیں رہے ہوتے. اپنے آپ سے بھی بولنا، دوسروں کے سامنے بھی بولنا. اب مثلاً کوئی تعریف کرے آپ کی، ہاں ٹھیک ہے، کسی چیز کی،
آپ آگے سے مثلاً آپ نے بہت اچھی کلاس پڑھائی ہے, میں ریم کو کہوں ماشاءاللہ بہت اچھی, واقعی دل کو چھونے والی ہے الحمدللہ آج کی کلاس اتنی زیادہ. اب انہیں کیا کہنا چاہیے؟ شکر الحمدللہ ھذا من فضل ربی. اب اگر یہ کہیں یا آپ میں سے کوئی مجھے کہے کہ الحمدللہ قرآن بہت سمجھنے میں آسانی ہو, میں آگے سے کہوں نہیں 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 نہیں, میں ڈر سا جاؤں تعریف سے. ایسے نہیں کرتے ہوتے. یہ ہمیں ریاکشن جو معاشرے سے, مثلاً کوئی کہے گا جزاک اللہ, اگلا کہے گا نہیں نہیں نہیں, بھلے لوگوں آگے سے یہ نہیں کہتے, اگلا دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں جزا دے, تو تم کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرنا ہے جزا؟ ہم سب تو اللہ کی جزا کے لیے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, ہم تو فقیر بیٹھے ہیں. کوئی دعا دے رہا ہے جزاک اللہ, آپ آگے سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں نہیں, آپ آگے سے کہیں وَإِيَّاكِ انشاءاللہ آمین. ٹھیک ہے, تو یہاں پر بھی دیکھیں ھذا من فضل ربی. لاسٹ ٹائم میں نے بات کی تھی نیئر اینمی کی, تو کئی دفعہ ایڈز میں ہم خود کو, مثلا مجھے بہت اچھا لگا ہے وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ, وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کبر نہیں ہے. آپ بولیں کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں, نہیں نہیں میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں, سب تو اتنے بڑے بڑے ہیں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, پھر نیکی میں بھی بندہ پیچھے رہ جاتا ہے. انہوں نے پھر شکر کیا اور لیبلونی اشکرو ام اکفر, اور یہ بہت اہم حصہ ہے اس پوری سٹوری کا. جب بندہ کہے من فضلی ربی, تو اگلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے مجھے فضل دیا کیوں ہے؟ تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں. اف دس آیت, وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ, جو کوئی اللہ کا شکر گزار ہوا اس کے اپنی ذات کے لیے فائدہ ہے نا, اپنے نفس کے لیے فائدہ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ, اور جس کسی نے کفر کیا تو رب تو غنی ہے اور کریم بھی ہے. سبحان اللہ, غنی, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اب اللہ اپنی ذات میں غنی ہے, اسے تمہارے شکر کی ضرورت نہیں ہے, اور کرم والا ہے, وہ پھر بھی دیتا چلا جاتا ہے. رب کے ناموں کو تو سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کہہ کیا رہے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث جو ہے, یہ میں آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھ کے سناؤں گی, صحیح مسلم کی ہے. Allah may he be exalted says, O my servants, if the first of you and the last of you, mankind and jinn alike, were all to be as pious as the most pious among you, that would not add to my dominion in the slightest. اللہ تعالیٰ عز و جل, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, تم میں سے پہلا اور آخری, جن و انس میں سے ملا کر اگر ہر ایک اتنا نیک ہو جائے یا اتنا متقی ہو جائے جتنا انسانوں یا جنوں میں سے سب سے زیادہ جو متقی ہے, تو بھی میری بادشاہی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. O my servants, if the first of you and the last of you, mankind and jinn alike, were all to be as evil as the most evil one amongst you, that would not detract from my dominion in the slightest. سارے سب سے زیادہ ناخلف اور نافرمان بھی ہو جائے نا, میری بادشاہی پر فرق نہیں پڑے گا. O my servants, these are deeds which I am recording for you. اے میرے بندو, یہ تمہارے اعمال ہیں جو میں تمہارے لیے لکھ رہا ہوں, ریکارڈ کر رہا ہوں. And I will judge you according to them, اور میں ان کے حساب سے تمہارے بارے میں فیصلہ کروں گا. So whoever finds something good, let him praise Allah. اپنے اعمال میں جو کوئی خیر ملے نا, اس پہ اللہ کا شکر کرو, اللہ کی تعریف کرو. And whoever finds otherwise, let him blame no one but himself.
اپنی کوئی کمیاں مل رہی ہیں نا تو صرف اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہراؤ، دوسروں کو نہیں. یہ قصہ بس ہم اس پہ سے گزر جاتے ہیں تاکہ یہ حصہ ہمارا ختم ہو جائے. تو یہ جو حصہ ہے، اور اس میں چھوٹا سا ہوم ورک میں یہ دینا چاہتی ہوں. ہذا من فضلی ربی کے اندر آپ اس آیت میں لسٹ بنائیے ضرور، ٹھیک ہے؟ اپنے جو فضل ہیں کم از کم 12-15 تک چیزیں لکھیں، اب جو بھی فضل ہیں، ٹھیک ہے؟ سو اٹ کین بی چلڈرن، جیسے کہ ثنا کہہ رہی تھی، یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، حتیٰ کہ کوئی کپڑے اپنی مرضی کے ہیں یا کوئی، آپ ان فضل کو لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اگلے کالم میں آپ تھوڑا تھوڑا لکھیں کہ یہ فضل کس طرح میری آزمائشیں ہیں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کے یبلونی، تو مثلاً اولاد ہے تو یہ اولاد کس طرح آزمائش ہے. قال نکر لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون. پھر انہوں نے کہا کہ کچھ مت کہنا اس کو، ملکہ سبا کو. نکرو تھوڑا سا کسی چیز میں چینج کر دینا، انفیملیئر بنا دینا. اور نکرہ کا لفظ بھی اسی روٹ سے آتا ہے، جب کوئی چیز پسند نہ ہو. اور دیکھتے ہیں کہ وہ پہچانتی ہے یا نہیں. اب لگ رہا ہے کہ وہ ملکہ سبا کو بھی جج کر رہے تھے. پھر جب ملکہ آ گئی، ہم آیت نمبر 42 پہ ہیں جی. پھر جب ملکہ آ گئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارا عرش ہے؟ اس نے کہا وہ لگتا سملر ہے. اور اس ساری چیز سے نا اسے اندازہ ہو گیا تھا، وہ بہت ذہین تھی. وہ پہلے ہی ہم دیکھ چکے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ کے نبی بھی ہیں. یہ بادشاہ سے بڑھ کے کوئی چیز ہے. وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ٹھیک، اسلام قبول کرنے کی طرف. تو اسے سمجھ آنا شروع ہو گیا. Why did he want to test her؟ ان کی حکمت تھی، دعویٰ کہ وہ اپنی آڈینس کو گیج کرنا چاہتے تھے کہ یہ ملکہ کیسی ہے. 43 کو دیکھیے. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ. Other deities whom she worshipped besides Allah and prevented her from believing, for she believed an unbelieving folk. تو ان کے کفر کی بات کی گئی ہے. اور وہ اسلام لانے کے قریب تھی. جب وہ داخل ہوتی ہے، قیل لها ادخلی الصرح، اس سے کہا گیا محل میں داخل ہو، enter the palace. اب she sees something unusual. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. When she saw its floor, she thought that there was a pool of water, so she tucked up her skirts, uncovering her legs. بالکل اتنا شیشے جیسا فرش تھا کہ اسے لگا پانی ہے. اس نے اوپر چڑھا لیا تھوڑا سا اپنے سکرٹ کو کہ کہیں گیلی نہ ہو جائے. Please remember, this is an exception. Muslim women are not supposed to constantly wear things in which their ankles are showing. Ankles must not show. Ankles must not show. ٹھیک ہے، اوکے. یہ ایک اسپیسیفک سچویشن بتائی گئی ہے. اور قال انہ صرح، سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو بس محل ہے، ممرد من قواریر، اور یہ بالکل سموتھ چمکتا ہوا شیشہ ہے، یہ پانی نہیں ہے. اب اسے سمجھ آئی. یہ کئی دفعہ فزیکلی ایک چیز کو دیکھنے سے آپ کا یقین واضح ہو جاتا ہے. قالت ربی انی ظلمت نفسی، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے اپنے ذات پر ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں ایمان لاتی ہوں سلیمان کے رب پر جو رب العالمین ہے. اللہ پر ایمان لاتی ہوں سلیمان کے ساتھ جو کہ عالمین کا رب ہے. اس کے اوپر اتنا ایک امپیکٹ ہوا اس ساری سچویشن کو دیکھنے کا کہ وہ ایمان لے آئی اور اسلام لے آئی.
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.